بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ معزز و محترم سامعین و ناظرین، غزوہ بدر اور اصلاح معاشرہ، اس حوالہ سے چند ایک باتیں۔ غزوہ بدر اسلام کی وہ بنیادی اور پہلی جنگ تھی جس میں اللہ پاک نے مسلمانوں کو ہر اعتبار سے عزت اور رفعت اور مقام عطا فرمایا۔ یہ جنگ سن 2 ہجری 17 رمضان مبارک بدر کے مقام پر پیش آئی۔ اس غزوہ میں حضور نبی کائنات صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم بذات خود تشریف فرما تھے اور مسلمانوں کی طرف سے کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام ہی اس غزوہ کی کمانڈ کو ہینڈل فرما رہے تھے۔ اس میں مسلمانوں کی تعداد 313 یا 315 کے قریب اور کفار کا لشکر 1000 کے قریب۔ مسلمان ہر اعتبار سے کفار کے مقابلے میں کمزور تھے، تعداد کے اعتبار سے، طاقت کے اعتبار سے، اسلحہ کے اعتبار سے، کھانے پینے کے معاملات کے اعتبار سے، لیکن اللہ پاک نے جو مسلمانوں کو واضح کامیابی عطا فرمائی، اس کا میں اور آپ بذات خود دیکھ چکے ہیں، مشاہدہ کر چکے ہیں، پڑھ چکے ہیں کہ اللہ پاک نے کس اعتبار سے مسلمانوں کو واضح کامیابی عطا فرمائی۔ پھر سامعین محترم، یہ غزوہ اس اعتبار سے بڑی اہمیت کا حامل ہے کہ یہ کوئی معمولی غزوہ نہیں تھا۔ سامعین محترم، اس غزوے کے اندر مسلمانوں کی طرف سے جناب سیدنا امیر المومنین ابو بکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو آپ کے سامنے آپ کا بیٹا آپ کے خلاف جنگ کے لیے اترا ہوا ہے۔ سامعین محترم، دوسری طرف جناب سیدنا عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو کفار کی طرف آپ کا سگا ماموں میدان کے اندر ہے۔ سامعین محترم، ادھر جناب حذیفہ ہیں، ادھر آپ کے سگے باپ میدان کے اندر اترے ہیں۔ جناب محترم، ادھر جناب علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہیں، تو ادھر آپ کے بھائی میدان کے اندر ہیں۔ سامعین محترم، یہ بھی بہت بڑی بات تھی کہ بیٹے کے مقابلے میں باپ ہے اور ماموں کے مقابلے میں بھانجا ہے، بھائی کے مقابلے میں بھائی ہے۔ یہ بہت بڑی باتیں تھیں، لیکن اگر اس میدان کو ایک اور قدم آگے بڑھ کے دیکھا جائے تو ایک طرف امام الانبیاء احمد مجتبی جناب محمد مصطفیٰ صلی اللہ تعالی وسلم کی ذات ہے، تو آپ کے سامنے آپ کا سگا چچا جناب عباس میدان کے اندر اترے ہیں۔ بات یہاں تک بھی ہوتی تو بڑی تھی، لیکن ایک لحظہ اور آگے بڑھ کے دیکھیں، ادھر نبی کائنات صلی اللہ تعالی وسلم کے سگے داماد جناب زینب کے شوہر، اور کون؟ جو جناب سیدہ خدیجہ الکبریٰ رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی بہن جناب حالہ، ان کے بیٹے حضرت زینب کا جن کے ساتھ نکاح تھا، یہ جناب والا آپس میں خالہ زاد تھے، تو یہ بڑا قریب کا رشتہ تھا۔ اب اس نزاکت کو کون سمجھے گا؟ یہ اتنی بڑی نزاکت میدان بدر کے اندر ہے، لیکن اس کے باوجود کسی کے لہجے کے اندر، کسی کے ذہن کے اندر، کسی کے اعتماد کے اندر کوئی کمزوری نہیں آئی کہ ادھر باپ ہے، ادھر بیٹا ہے، ادھر ماموں ہے، ادھر چچا ہے اور ادھر جناب والا داماد ہیں۔ نہ سب کے لہجے اور سب کے انداز مقام ثریا پہ پہنچے ہوئے تھے کہ آج رشتے نہیں دیکھیں گے، آج فقط اس بنیاد پر سامنے ہیں کہ یا یہ دشمن خدا ہیں یا یہ دشمن مصطفیٰ ہیں اور یہ اسلام کے خلاف آئے ہیں۔ اب رشتے نہیں دیکھیں گے، اسلام کی بنیاد پر یہ سامنے آئیں گے تو ان کی گردنیں کاٹ کے رکھ دیں گے۔ تو اس لحاظ سے یہ بڑی اہمیت کا حامل غزوہ تھا۔
لیکن سامعین محترم جس چیز کی طرف میں آپ کو لانا چاہتا ہوں کہ ایک طرف یہ اہمیت ہے لیکن دوسری طرف ذرا انداز دیکھیے، نبی کائنات آقا دو جہاں علیہ الصلوۃ والسلام نے اس میدان کے اندر اتنے سنگین حالات کے اندر بھی اس کی کمانڈ کو کس انداز میں پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے حل فرمایا اور کس طرح کریم آقا علیہ السلام لے کر چلے۔ سامعین محترم عین جنگ کا وقت ہے، مسلمان اپنی صفیں درست کر رہے ہیں، ادھر کفار بھی اپنے جناب والا طاقت کے نشے کے اندر مست ہیں کہ ہم ایسے کر دیں گے۔ اتنی دیر میں کیا ہوتا ہے، مسلمانوں کے دو سپاہی، مسلمانوں کے دو آدمی جناب حذیفہ اور جناب حسیل رضی اللہ تعالیٰ عنہ مسلمانوں کے پاس آ جاتے ہیں اور کریم آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ میدان جنگ میں شرکت کی اجازت چاہتے ہیں۔ پیارے آقا علیہ السلام نے فرمایا جناب کدھر سے تشریف لائے ہو؟ عرض کیا حضور ہم مکہ سے آئے ہیں، ہجرت کر کے آئے ہیں۔ تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی طرف سے پوچھا گیا کیا آپ کو کفار نے روکا نہیں، رستے میں کافر نظر نہیں آئے؟ عرض کیا حضور سارا کچھ ہوا ہے، ہم ان سے یہ وعدہ کر کے آئے ہیں کہ ہم مسلمانوں کے ساتھ مل کے تمہارے مقابلے میں نہیں آئیں گے، ہمیں اجازت دو، ہم تمہارے مقابلے میں جنگ نہیں لڑیں گے۔ تو سامعین محترم اس کی سنگینی کو دیکھیں کہ اس وقت ایک ایک سپاہی کی ضرورت ہے، ایک ایک آدمی کی ضرورت ہے کہ تاکہ طاقت کو مضبوط کیا جائے۔ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا اگرچہ ہم بظاہر تعداد میں کم ہیں لیکن چونکہ تم کفار سے وعدہ کر آئے ہو کہ مسلمانوں کے ساتھ نہیں مل کے لڑیں گے، لہٰذا تم جنگوں کی صفوں سے پیچھے ہٹ جاؤ۔ سامعین محترم یہ ہے اصلاح معاشرہ غزوہ بدر کے اعتبار سے کہ کریم آقا علیہ السلام نے ان سنگین حالات کے اندر وعدے کی پاسداری کی، جو صحابہ وعدہ کر کے آئے حضور نے اس کو پورا کیا۔ اور آج میں اور آپ ہم ایک ایک بات کو اپنے آفس میں، اپنی دکان پہ، اپنے جناب والا کام کاج کے اندر باتوں پہ باتیں وقت کو ٹالتے رہتے ہیں، آج کل کر کے سال ہا سال گزار دیتے ہیں، بندے کا کام کرنے کے لیے تیار نہیں۔ تو غزوہ بدر ہمیں ان سنگین حالات میں سبق دے رہا ہے کہ پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے وعدے کی کیسے پاسداری فرمائی۔ سامعین محترم دوسری طرف دیکھیے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ایک صحابی حضرت سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ، کریم آقا علیہ السلام صفوں کو درست فرما رہے ہیں، حضرت سواد جو ہیں وہ صاف سے تھوڑا سا آگے ہیں، تو پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنی چھڑی کے ساتھ، اپنی لاٹھی کے ساتھ ان کے پیٹ کے اوپر لگایا، چبوئی کہ اپنی صف کو درست کرو، پیچھے ہٹ جاؤ۔ جب صفیں درست ہو گئیں، چند لمحوں کے بعد میدان کارساز لگنے والا ہے، شہادتیں ہونے والی ہیں، کفار کا مقابلہ ہونے والا ہے، لیکن جناب سواد ان حالات کے اندر عرض کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول آپ نے مجھے سٹیک لگائی ہے، آپ نے مجھے لاٹھی لگائی ہے، آپ کی چھڑی مجھے لگی ہے، اس کا میں آپ سے قصاص لینا چاہتا ہوں، اس کا میں آپ سے بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ سامعین محترم اس انداز کو ذرا دیکھیے کہ سامنے مقابلہ ہے، کفار کی کثیر تعداد ہے، اور ان حالات کے اندر یہ بات بڑی عجیب لگتی ہے، لیکن نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان صلی اللہ تعالی وسلم نے آنے والے سوال کو رد نہیں کیا۔ سامعین محترم یہ کس نوعیت کے اعتبار سے مجھے اور آپ کو سبق دے رہا ہے۔ آج ہمارے معاشرے کا کیا حال ہے کہ اگر کوئی کمزور نہیں، طاقتور آدمی، بڑا آدمی کسی کمزور پہ ظلم کر لے کسی اعتبار پہ بھی، تو باقی طاقتور لوگ بھی مل کے کمزور کو دبانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن نبی کائنات آقا دو جہاں سرور کون و مکان سے بڑھ کر کس کا مقام، حضور کی طاقت سے بڑی طاقت کس کی، حضور کی عزت سے بڑی عزت کس کی؟ تو پیارے آقا علیہ السلام نے تمام اصحاب کے سامنے فرمایا کہ میں حاضر ہوں۔ جب کریم آقا علیہ السلام قصاص کے لیے تیار ہوئے تو جناب سواد نے عرض کیا کہ حضور اس وقت میرے پیٹ سے قمیص اتری ہوئی تھی، میرا پیٹ برہنہ تھا، حضور آپ بھی اپنے جسم سے کپڑے اتاریں۔ سامعین محترم یہ کس قدر یہ حالات عجیب ہوں گے۔ پیارے آقا علیہ السلام نے اپنے جسم مبارک سے اپنے کپڑوں کو اتارا، جناب سواد حاضر ہوئے جو چند لمحے پہلے قصاص کا مطالبہ کر رہے تھے کہ میں بھی اپنا بدلہ لینا چاہتا ہوں۔ اب عجیب منظر تھا، تمام اصحاب نے دیکھا، زمین نے یہ نظارہ کیا، آسمان نے یہ نظارہ کیا کہ جناب سواد آگے بڑھے۔ اب صحابہ دیکھ رہے تھے اور نگاہوں کے اندر نشتر چبھ رہے تھے کہ اب کیا ہوگا۔ جناب سواد آگے بڑھے اور آگے بڑھے اور آگے بڑھے، جا کے پیارے آقا علیہ الصلوۃ والسلام کو اپنے بازوں میں لے لیا۔
اپنے بازوں میں لے کے پیارے آقا اسلام کے پیٹ کے بوسے لیے، حضور کی کمر کے بوسے لیے، حضور کو چوما اور خوب چوما، اور گویا کہ پیار میں کسی نے پوچھا ہوگا کہ جناب سواد ابھی تو قصاص کا مطالبہ تھا، یہ انقلاب کیسا، یہ تبدیلی کیسی، یہ بہت بڑی تبدیلی کیسے آئی؟ تو جناب سواد نے ہاتھ باندھ کے عرض کیا ہوگا کہ لوگوں ابھی چند لمحوں کے بعد میدان جہاد میں جانے والے ہیں اور کفار سے مقابلہ ہونے والا ہے، پتہ نہیں وہاں جائیں تو کیسے حالات آئیں، کیسے انداز ہوگا، جام شہادت نوش ہو یا نہ ہو، لیکن میرا تو اعتقاد ہے، میرا تو یقین ہے، میرا تو ایمان یہ کہتا ہے، یہ ایمان کی آواز آ رہی تھی کہ مجھے شہادت کے مل جانے پر وہ کامیابی میں مزہ نہیں آ رہا، نجات مزہ نہیں آ رہا، جو پیارے آقا علیہ السلام کے جسم سے جسم مس ہونے پر قبر کی نجات بھی ہو جائے گی، حشر بھی نجات ہو جائے گی۔ تو غزوہ بدر اس اعتبار سے اصلاح معاشرہ کا سبق دے رہا ہے کہ حضور کی نسبتوں کو شرک اور بدعت سے تعبیر نہ کرو، بلکہ حضور کی نسبتیں تو قبر میں بھی نجات دیتی ہیں اور حشر میں بھی نجات دیتی ہیں۔ یہ جناب سواد رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے اس انداز سے یہ کیفیت ہمارے سامنے آئی۔ تو سامعین محترم، غزوہ بدر کو اس اعتبار سے بھی دیکھیں تو یہ غزوہ ہمارے لیے کس قدر سبق کا انداز ہمارے سامنے پیش کر رہا ہے۔ اللہ پاک مجھے اور آپ کو قرآن و سنت کا صحیح فہم اور ادراک عطا فرمائے۔